یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ جماعت نہم کی سبجیکٹ ہوم اکنامکس سے متعلق ہے، اور آج کا آپ کا یونٹ نمبر 4 اور عنوان ہے اس کا پکوان، ٹھیک ہے، کہ غذا کو کس طرح سے پکا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور پکانے کے دوران اس کی تیاری کے کیا مراحل ہیں، اور پکنے کے دوران غذا کی جو غذائیت ہے اس کو کس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، یہ سارے عوامل یا یہ سارے جو پوائنٹس ہیں آج ہم اس ٹاپک پکوان میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر پکوان مطلب کہ غذا کو کس طرح سے پکا کر محفوظ کیا جاتا ہے یا اس کو کس طرح سے ہم پریپیئر کرتے ہیں، اس کی پریپریشن کے بارے میں ہم آج جو ہے تو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، غذا کو پکانے سے پہلے اس کے جو ناقابل استعمال یا یہ کہا جائے کہ جو گندے حصے یا پارٹس ہوتے ہیں اس کو نکال کر علیحدہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے، اور وہ ٹکڑے اس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں کہ ان میں غذائی جو اجزاء ہیں وہ ضائع نہ ہو سکیں۔ اب دیکھیں، غذا کی تیاری اور پکانے کے دوران غذائی اجزاء کا ضائع ہونا۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر آپ بھی جانتے ہیں کہ چاول، گندم، مکئی وغیرہ جو ہے وہ غذائی اجناس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور ان کے دانوں کو کارخانوں وغیرہ میں پیس کر صاف کر کے اور غذائی اجزاء کی شکل دی جاتی ہے۔ اب اس غذائی اجناس کو ہم جب پیستے ہیں تو پیسنے کے دوران ان کا جو اوپر کا کور یا چھلکا ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ کہ زیادہ تر جو وائٹامنز ہوتے ہیں یا جو لحمیات یا جو روغن وغیرہ ہوتے ہیں اس اجناس میں وہ اس چھلکے کے ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا جو یہاں پر پوائنٹ ہے کہ ہم غذا کو یا اسی اناج کو جب پکاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پکانے سے پہلے اسے دھویا جاتا ہے، تو دھونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی زیادہ جو غذائی اجزاء ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پانی کے ساتھ بہہ کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے نام جیسے تھایامین ہے، رائبو فلیوین ہے، نیکوٹینٹ ہے، یہ ترشے جو ہیں وہ جب ہم اس اجناس کو دھوئیں گے تو وہ اس دھونے کے دوران جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو پکانے سے پہلے اکثر خواتین یہ کرتی ہیں کہ سبزیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پانی میں بھگو دیتے ہیں، لہٰذا پانی میں بھگونے کی وجہ سے جو حیاتین ہیں یا جو وائٹامنز ہیں وہ بھی اسی طرح سے گھروں میں جیسے چاول، ساگ یا سبزی کو ابال کر پکانے کا عام طور پر رواج ہے ہمارے گھروں میں۔ اب ابال کر جب ہم خوراک کو تیار کریں گے تو اس ابالنے کے دوران جو ہے مختلف قسم کے وائٹامن ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جب گوشت زیادہ گلا دیا جائے یا اسے زیادہ نرم کر دیا جائے تو اس کی غذائیت میں کمیاں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دالوں وغیرہ کو بھونتے ہیں پکانے کے دوران یا ابالتے ہیں تو اس ابالنے اور بھوننے کے دوران جو ہے وائٹامنس سے وہ دالیں محروم رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم خوراک تیار کرتے ہیں تو چولہے کی جو تیز آنچ ہوتی ہے اس تیز آنچ یا آگ کی وجہ سے بھی اکثر لحمیات جل کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پکانے کے دوران جو ہے بار بار دیگچی یا ہانڈی میں چمچ چلائیں گے تو اس چمچ چلانے پر بھی حیاتین جو ہیں وہ اڑ جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے غذائی اجزاء کے ضیاع کی روک تھام۔ ضیاع کہتے ہیں ضائع ہونے کو، روک تھام مطلب یعنی روک دینا، یعنی کہ ہم اپنا جو ہم خوراک یا غذا کھاتے ہیں اس میں جو بنیادی غذائی اجزاء ہیں ان کو ہم کس طرح سے ضائع ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اب زیادہ تر جو غذائی اجزاء ضائع ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پکانے کے دوران جو ہے یا دھونے یا ابالنے کے دوران زیادہ سے زیادہ جو غذائی اجزاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس سے کس طرح سے اپنی غذا کو بچا سکتے ہیں یا محفوظ کر سکتے ہیں، اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ہم کاٹنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم سبزی وغیرہ یا گوشت وغیرہ کو کاٹنے کے بعد کم سے کم وقت کے لیے پانی میں بھگوئیں۔ اس کے بعد
کوشش کریں کہ سبزیوں کو ہم چھلکوں سمیت ہی ابال لیں، کیونکہ دیکھیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سبزیوں میں زیادہ تر جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ ان کے چھلکوں کے نیچے پائے جاتے ہیں، اور جب ہم سبزیوں کو کاٹتے ہیں تو وہ وائٹامنز ان چھلکوں کے ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں اور ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں کو ہم چھوٹے کی بجائے بڑے سائز کے ٹکڑوں میں کاٹیں۔ اسی طرح کھانا ہمیشہ ڈھک کر پکانا چاہیے، یعنی دیگچی پر ہم ڈھکن ڈھکیں اور پھر اسے چولہے پر پکائیں۔ اس کے بعد پکانے کے دوران کم سے کم پانی استعمال کریں، اور ابالنے کے لیے دالوں اور سبزیوں کا جو پانی ہے اسے ہم نہ پھینکیں یا اسے ہم ضائع نہ کریں، بلکہ اسے ہم دوبارہ اسی سالن میں شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ جو وائٹامن سی یا حیاتین سی ہوتی ہے وہ جو ہے اکثر اوقات پکانے کے دوران ضائع ہو جاتی ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تانبے کے برتن جو ہیں وہ استعمال کریں، کیونکہ تانبے کے برتنوں میں حیاتین سی جو ہے وہ زیادہ تر محفوظ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چکنائی کو زیادہ دیر تک گرم نہ کریں سبزیوں کو پکانے کے بعد، اور جیسے ہی کھانا تیار ہو تو اسے فوراً کھا لینا چاہیے۔ اس کو دیر تک رکھنے پر بھی ہم اس کے غذائی اجناس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم دوبارہ کھانا گرم کریں تو کوشش کریں کہ ہم فوراً تیار کیے گئے کھانے کو کھا لیں، کیونکہ دوبارہ گرم کرنے پر بھی کھانا جو ہے وہ غذائی اجزاء سے محروم ہو سکتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک جو ہے کھانا پکانے کے طریقے، مطلب کہ ہم کن کن طریقوں کو استعمال کر کے اپنی خوراک کو پکا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر تندور پذیری یعنی کہ بیکنگ کا طریقہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، مطلب کہ ہم آگ پر پکا کر یا بھٹی یا تندور یا اس کے لیے ہم اوون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو جو ہے تو ان ذرائع سے ہم اپنی خوراک کے غذا کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کباب ہیں، ٹکے ہیں، نان ہے، بسکٹ، کیک، کھٹائی، ڈبل روٹی وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ چیزیں بیکنگ کے ذریعے سے تیار کی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد خشک آگ پر بھوننا، جسے ہم روسٹنگ کہتے ہیں، مطلب کہ ہم گوشت، مرغی، مچھلی یعنی گوشت وغیرہ مختلف چیزوں کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو ہم ٹکے، کباب وغیرہ کی شکل میں کوئلے کی انگیٹھیوں وغیرہ پر یا گرلنگ کر کے جو ہے وہ بھون سکتے ہیں، اور کیونکہ اس عمل سے لحمیات حیاتین جو ہے وہ کافی زیادہ ضائع ہو جاتی ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پکانے سے پہلے ان چیزوں پر، گوشت وغیرہ پر چکنائی کی ہلکی سی تہ لگا دیں تاکہ غذائی اجناس کو ضائع ہونے سے روکا جا سکے۔ اب یہاں پر جو تیسرا طریقہ ہے وہ برائلنگ یا گرلنگ کا طریقہ ہے، کہ اس طریقے کو ہم استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی غذا کو پکا سکتے ہیں، یعنی کہ آگ کے شعلوں، کوئلوں یا بجلی کے ذریعے بھی ہم براہ راست اپنا کھانا برائلنگ یا گرلنگ کے ذریعے سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا طریقہ ہے وہ پین برائلنگ کا ہے، یعنی کہ یہ طریقہ جو ہے اس طریقے سے جب ہم خوراک تیار کریں گے تو اس کے تیار کرنے میں تھوڑا سا باقی طریقہ کار کی نسبت یہ طریقہ تھوڑا تبدیل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم پکانے کے لیے گوشت یا سبزی وغیرہ کو پر معمولی سی چکنائی کی تہ لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بھاری پینڈے والی جو ہمارے پاس کڑھائی ہو یا دیگچی ہو یا کوئی بھی بڑا برتن ہو یا دیگچا ہو تو اس میں ہم اس کو رکھ کر تیار کر کے پکا سکیں۔ محترم والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بار بار یہ لیسن جو ہے یا یہ لیکچر جو ہے وہ ریپیٹ کروائیں یا انہیں دہرانے کی تاکید کریں، تاکہ انہیں یہ لیکچر یا یہ لیسن جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے، اور اگر آپ کو انہیں کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی سوال ہے تو وہ واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج جو عنوانات یا جو موضوعات آپ کو پڑھائے گئے ہیں، آپ ان عنوانات یا موضوعات سے ریلیٹڈ جو سوال جواب آپ کی مشق میں موجود ہیں وہ آپ اپنی نیٹ کاپیز پر لکھیں۔